پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ تراویح سے متعلق ضروری مسائل عرض کیے جائیں گے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ بے شمار غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا، اپنے اغلاط پر مطلع ہونے کا موقع ملے گا، اور تراویح کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسے ادا کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز ہمارے لیے مقرر کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر ثابت فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ اس سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ پرہیزگاری اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جب انسان کا نفس مغلوب ہوگا، اور نفس کی مثال بزرگان دین نے ایک سرکش گھوڑے کی طرح دی ہے کہ اگر گھوڑا قابو میں نہ آ رہا ہو تو دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے، ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، اور دوسرا اس پر کوئی بھاری بوجھ لاد دیا جائے، وزن رکھ دیا جائے تو آہستہ آہستہ اپنی سرکشی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا فائدہ پرہیزگاری کا حصول بیان فرمایا ہے، اور پرہیزگاری اسی وقت حاصل ہوگی جب نفس مغلوب ہوگا، اور نفس کی مثال چونکہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اور سرکش گھوڑا دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے، اسی طریقے سے نفس بھی انہی دو چیزوں سے قابو میں آئے گا، ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، اور دوسرا اس پر بھاری عبادات کا بوجھ لاد دیا جائے۔ تو آپ روزوں میں دیکھیں یہی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ ایک تو ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا افطار کر لینے کے بعد ہم پر بھاری عبادت کا ایک بوجھ رکھ دیا گیا، تاکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا نفس مغلوب ہو جائے، اور رمضان گزر جانے کے بعد آئندہ سالوں میں، آئندہ اوقات میں نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل نہ کر سکے۔ لہذا جو حکمت ہمیں اس میں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ بھاری عبادات کا بوجھ اس لیے لادا گیا تاکہ نفس مغلوب ہو جائے، تو ہمیں اس حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں پوشیدہ فائدے کو حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں تراویح باقاعدہ ادا کرنی چاہیے، اور تراویح جب ہم ادا کریں اس سے پہلے اس کے تمام احکامات کو بار بار سن کر، بار بار پڑھ کر، بار بار دیکھ کر اپنی اچھی طرح اصلاح کر لیں، تاکہ ہمیں تراویح سے مطلوبہ فوائد احسن طریقے سے حاصل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تراویح کا شرعی حکم عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے، اور اس کا ایک دو بار چھوڑ دینا برا، اور چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا۔ لہذا تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے ہماری وہ مسلمان بہنیں درس حاصل کریں جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح مردوں کی جماعت ہے، عورتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بہنیں نہیں پڑھیں گی تو گناہگار ہوں گی۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تراویح پورے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دو راتیں پڑھ لیں، 2-3 راتیں پڑھ لیں اور پھر چھوڑ دیں، اس سے بھی ہم گناہگار ہوں گے۔ پورے رمضان کی 20 راتوں میں، وہ 30 راتیں 29 راتیں جتنی بنے، اور 20 رکعت تراویح ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ مردوں کے لیے بھی لازم ہے، اور یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تراویح کی 20 رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا بھی کی تھیں یا نہیں کی تھیں، اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تو
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے خاص طور پہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان و فی غیرہ 11 رکعات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراویح ہوتی تھی، نبی کریم رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیرہ، کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تہجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ اس طرح 11 رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا، اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا، رمضان کے علاوہ بھی رہا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکوع کی تعداد دیکھیں گے تو وہ 540 ہے۔ یہ عین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ رکوع کا نشان ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکوع کیا کرتے تھے۔ تو 27ویں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا، تو ہر دن میں 20 رکعت تراویح ہیں تو 20 رکوع ہوئے، تو 20 کو اگر آپ 27 سے ضرب دیں گے تو 540 جواب آئے گا، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو 540 ہی رکوع ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 27ویں شب میں قرآن ختم کرتے تھے، تو ہر شب میں 20 رکوع ہوتے تھے، اور 27ویں کے اندر جب ہم ضرب دے دیں 27 دن کو 20 کے ساتھ تو 540 جواب آتا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا 20 رکعت تراویح ہی ادا کرنی چاہیے۔ تراویح پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ باعث ثواب ہے، اس لیے ہمیں تراویح باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے۔ اب تراویح کے وقت کے بارے میں چند باتیں سماعت فرما لیں، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور اس غلط فہمی کی بنا پر بسا اوقات انسان تراویح کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود ان کو قضا کر بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تراویح کا وقت یاد رکھیے کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے لے کر اور سحری کے ختم ہونے تک یہ پورا وقت تراویح کا ہے، یعنی ابتدائی وقت ہے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، اور آخری وقت ہے جس وقت سحری ختم ہوگی، یعنی سحری ختم ہو کے فجر شروع ہو جائے گی تو پھر تراویح کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد سے شروع ہوگا اور پوری رات یہ وقت رہے گا حتیٰ کہ سحری ختم ہو جائے۔ لہٰذا اب بعض بھائیوں کو جو یہ خیال ہے کہ اگر ہم باجماعت تراویح پڑھیں گے تو ادا ہوگی، اگر جماعت کسی دن نکل گئی تو تراویح بھی نکل گئی، یہ غلط خیال ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے تراویح ادا کر سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد یہ قضا ہو جاتی ہے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ پوری رات تراویح کا وقت ہے، آپ نے عشاء کے یعنی جماعت سے آپ نے پڑھا، 12 بجے سے پہلے اس کو پڑھا یا 12 بجے کے بعد پڑھا تو یہ قضا نہیں ہوں گی، اگر اسی رات میں آپ نے پورے پڑھ لی تو یہ ادا ہو گئیں۔ اس میں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا اگر بالفرض ایسا ہوا کہ کبھی ہم مسجد میں آئے اور ہم نے دیکھا مثلا دیر ہو گئی تھی اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ وہ براہ راست تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا کہ چلو پہلے جماعت سے تراویح پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد عشاء پڑھ لوں گا، تو چونکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہونا تھا اور اس شخص نے ابھی عشاء کے فرائض نہیں پڑھے، لہذا اب اگر یہ شامل جماعت ہو بھی جاتا ہے تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوں گی۔ جتنی رکعتیں یہ پڑھے گا یہ تمام نفل کہلائیں گی، نفل کا ثواب ضرور ملے گا لیکن تراویح کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔
لہذا اب اس کو فرائض ادا کرنے کے بعد، یعنی عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد دوبارہ تراویح پڑھنی ہوگی۔ اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دیر ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو پہلے سائیڈ میں کھڑے ہو کر عشاء کے فرائض ادا کریں، اس کے بعد شامل جماعت ہو جائیں، تراویح ادا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز بقیہ مکمل کر سکتے ہیں۔